خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ کسی کو بار بار سمجھانے سے اچھا ہے کہ ایک بار خود کو سمجھا لیں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے کہ جو کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ معافی تو غلطیوں کی ہوا کرتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جیسے بارش کے بعد چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتا ہے۔ ذرا سنبھل کر چلنا اس رنگ بدلتی دنیا سے اے دوست، یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنے خلاف خاموشی سے بات سن لیں اور جواب دینے کا حق وقت کو دیں۔ یقین مانیں، وقت سے بہتر جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے تو ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، وہ آزمائش ہوتے ہیں۔ کسی کی اصلیت کا بر وقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ ہی آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ جب کوئی چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ زندگی میں کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خواہشوں کی قبر پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے، کیونکہ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر کسی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کی مجبوریوں پر نہ ہنسو، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا۔ ڈرو وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔ زبان پر عبور ہو یا نہ ہو، لیکن قابو ضرور ہونا چاہیے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جس کو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ اس کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں؟ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں،
کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے، ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت میں دے دیتے ہیں۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو جذبات پر کنٹرول رکھ کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ دل میں بسنے والے تب ہی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام اور مرتبے کے قابل نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ خوشیاں تمہارے گھروں کو دستک دیں تو یتیم اور بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ، نہ ختم ہونے والی خوشیاں ملیں گی۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اکثر برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے۔ بعض گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا اسے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے اچھے وقت کے حقدار وہی لوگ ہیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ یہ اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے ہیں، یہاں کسی کو کسی سے محبت نہیں، خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے۔ ایمانداری ایک مہنگا شوق ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر ماضی کو مرنے نہیں دو گے تو وہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا، سبحان اللہ۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ جینے والوں سے بھی پوچھو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مرنے والوں کا تو سب پوچھتے ہیں کہ کیسے مرا۔ حضرت علی نے فرمایا بے فکر رہو، تمہیں وہی ملے گا جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ صحیح وقت پر کن فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنایا نہیں جا سکتا۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔
جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سانپوں سے حسن سلوک تو موت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ لوگ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ مجھے آسمان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میری امید بھری نگاہیں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو یہ احساس دل کو بہت سکون دیتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش پر میرا کوئی اپنا رہتا ہے، میرا وہ اپنا جو ہر پل مجھے محبت سے تکتا ہے۔ آسمانوں کے رب کی محبت نے مجھے آسمان سے محبت کرنا سکھایا۔ بہت پیار آتا ہے جب سوچ آتی ہے کہ میرا رب روز رات کو اسی آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے مانگے کچھ۔ بے شک میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور عطا کرنے پر بھی ہر وقت قادر ہے، سبحان اللہ۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن اور کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ خوبصورتی دیکھنے سے تو آنکھ خوش ہوتی ہے لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ مجھ میں یہی ہے عیب کہ اوروں کی طرح میں چہرے پہ کبھی دوسرا چہرہ نہیں رکھتا۔ دوست اور رشتہ دار اگر آپ کو اہمیت نہیں دیتے تو آپ مفلس ہیں یا بے حد مخلص۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے، قرآن، نیک اعمال اور حسن اخلاق۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ پیڑ جب تک ہے اس کنارے پر پھول گرتے رہیں گے پانی میں۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اور اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ سب سے زیادہ دانش مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح سے ثابت کر سکے۔ یا اللہ میری سن لے، مجھے چن لے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس میں ادب نہیں، اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں۔
اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی وہ آپ سے کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ اور فکر سب ہم پر قربان کر دیتے ہیں، اور وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ وضو کرنا دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا اور پاک کرتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین کے ہیں۔ باپ ایک مزدور ہی کیوں نہ ہو، زندہ ہو تو اولاد شہزادوں والی زندگی گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اس کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ وہ محبت جس کا مقام اور مرتبہ اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائے جانے والی محبتوں سے عرفہ اور بلند ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ کس موڑ پر لے آتی ہے نوکری انسان کو، اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ والدین کا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا کہ اللہ انہیں تمہارا رزق دیتا ہے، اور وہ پوری ایمانداری سے تم تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنا حصہ تک دے دیتے ہیں۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے، سبحان اللہ۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اپنے آنسو پوچھنے سے خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں، اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ نماز کا بہترین وقت جوانی ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا سیکھو، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے ماں سوائے نماز پڑھنے کے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ نماز کے لیے دنیا چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑو۔
نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں بس اتنا فرق ہے، اگر مرد پڑھتا ہے تو صرف مرد پڑھتا ہے، اور اگر عورت پڑھتی ہے تو پورا گھر پڑھتا ہے۔ کتنی عجیب ہے نیکیوں کی جستجو بھی۔ نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ اکثر نماز عصر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور عصر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے، اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا انشاءاللہ۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ نماز اللہ کے خزانوں سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ تو کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ مولا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سجدوں میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہتھیلیوں کو زمین پر لگایا کرو، یہی تو نماز کی کنجی ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پابندی سے نماز پڑھنے والوں میں سے بنائے، آمین۔